وعدہ میں سیدھا جا. پھر ہم آپس میں ہمارے دل کے اندر کینہ منافقت ختم ہی نہیں ہو رہی ہے. وہ نہیں ختم ہے, حسد نہیں ختم ہو رہا, ایک دوسرے کی عزت نہیں اگر برداشت کر رہا. کیا ہمارے دل میں دوستو, میری باتوں میں غور کرو, میں کچھ کہہ رہا ہوں دوستو, میں نے بھی مرنا ہے, تم نے بھی مرنا ہے, ہم نے جانا ہے. اور قبر میں پہلی ملاقات آقا علیہ السلام سے ہوئی, پہلی ملاقات. اور تیسرا توکل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. کیا؟ اور میں قربان جاؤں, کتنے خوبصورت جملے. اور قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن بھی کہہ رہا فرائیتا افرائیتا افرائیتا افرائیتا. قرآن ہے, نہیں دیکھا اس شخص کو, اس شخص کو نہیں دیکھا جو اپنی نفسانی خواہش کو معبود بنا کے بیٹھ گیا, جو یہ کہتا وہی کر رہا ہے, اور جو رب کہتا وہ کرتے نہیں ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ کرتے نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا پتہ میں کیا کرتا ہوں, وہ اَدَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, علم. پھر علم کے ہونے کے باوجود پھر اللہ تعالیٰ اسے ایسا گمراہ کرتا ہے نا, پھر ہدایت کی طرف وہ آتا. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. میں حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ رحمہ کے بارے پڑھ رہا تھا, وہ جو طرف جملہ ہے, کیونکہ ٹائم بھی ہمارا ہو رہا ہے, میں نے 10 منٹ میں تقریر ختم کر لی. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے, بہت بڑے. ایک وقت میں 40,000 شاگرد آپ کے پاس درس حدیث لیتے تھے. کتنا؟ نوجوانی کا عالم تھا, ابھی علم حاصل نہیں کیا, عالم دین نہیں بنے, علماء کی صحبت میں نہیں گئے, صلحاء کی صحبت میں نہیں گئے, علم شروع نہیں کیا, اور کسی اور سے تعلقات ہو گئے. جوانی کا عالم تھا, امام نہیں بنے. اس سے کہا بھی ملاقات کا ٹائم مل جائے, اس نے کہا آپ کی رات فلاں جگہ بیٹھ کے ملاقات ہو جائے گی, بڑے اختصار کے ساتھ بیٹھ کے ساری رات بیٹھے رہے, نہ سکی ملاقات نہ ہوئی. صبح کی اذان شروع ہو گئی, بس تیر لگنا تھا نا دل پر. جب رب کا کرم ہوتا ہے پھر کرم ہی ہو جاتا ہے, جب اس کی مہربانی ہوتی ہے پھر مہربانی ہو جاتی ہے نا. اللہ ہو گیا کہ کبھی نہیں ہے, نہیں ہے نہیں, بس تیر لگا ہو کر فجر کی اذان شروع ہو گئی. بس وہ دل میں احساس پیدا ہوا کہ اس کے انتظار میں بیٹھا رہا, ساری رات بیت گئی, ساری رات گزر گئی, ملاقات نہ ہو سکی. اگر یہی رات اس کی یاد میں گزار دیتا تو کمال نہ ہو جاتا. ہائے ہائے, سچی توبہ کی, توبہ نصوحہ کی, دل کی گہرائیوں سے تاؤں سے توبہ کی, ارادہ کے کب علماء کی صحبت میں جاتے ہیں, علم حاصل کرتے ہیں. جب بستی سوار نکلے, ایک اور بزرگ اس کے ساتھ مل گئے. کیا؟ ایک بزرگ, جب دونوں کٹھے جا رہے ہیں, اوپر بادل ایک بدلی سایہ کر رہی ہے, شدید گرمی تھی, شدید. اور ابھی تو توبہ کی ہے, ابھی تو علماء کی مجلس میں جانے کا ارادہ کیا ہے, ابھی تو نیت کی ہے, ابھی تو جا رہے ہیں, ابھی تو وہاں پہنچا بھی نہیں, ابھی تو صحبت میں نہیں بیٹھے, ملاقات نہیں ہوئی, زیارت نہیں ابھی تک ان سے ہوئی, ابھی تو علم حاصل نہیں کیا, لیکن ان کی یہ نیت, یہ ارادہ, یہ غرض و غایت خدا کے رب کا پسند آ, رب کو بدلی اوپر کا سایہ کیا ہوا, شدید گرمی ہے, شدید. تو وہ جو عبداللہ بن مبارک علیہ نامہ نے محسوس کیا کہ یہ میرے ساتھ بزرگ جا رہے ہیں نا, یہ اس کی وجہ سے, یہ اس کی, تو بزرگوں نے سمجھا بس میری وجہ سے ہے. یہ تو میرا آپ کو کہتا ہے میں بڑا کیا ہوا کمال ہو. ایک تو بچہ روندہ آ جائے نا, بچہ روندہ بچہ آ جائے نا, ان دھوپ مارو نا وہ ہو روندہ ہے. میں تو ڈرتا نام نہیں کرتا, خدا کی قسم میں تو اپنے اندر میرا کاٹ کے اندر کاٹ. یار قرآن میں فیض اسی طرح ہی ہے, دموں میں فیض اس طرح ہے, یہاں سے فیض ختم ہو گیا ہے, اندر روزی جو بڑی فرسٹ کلاس جا رہی ہے نا, اندر ارادے نیتیں خیالات پہنچے ہو گئے, یہاں سے لفظ نکل ان میں فیض ہے, جہاں سے نکل اس میں فیض نہیں رہا, اس میں فیض نہیں. اور ہم نے لوگوں کی کتابیں پڑھی, اپنی کتاب تو پڑھنی ہے کہ نہیں, لو جناب وہ یہی محسوس کیا انہوں نے جب جدا ہوئے تو بدلی عبداللہ بن مبارک پر جا رہی رحمت اللہ تعالی, ان پر بدلی جا رہی تھی. کیا
سایہ کرتا ہے. پھر مختصر کر رہا ہوں 40 پھر آپ نے علم حاصل کیا, پھر وقت کے امام بنے. کتنے ہزار؟ 40,000 ایک ایک وقت میں شاگرد سے حدیث لیتے تھے. لیکن دوستو سفید داڑھی ہو گئی, امام ہے, بہت بڑے امام ہے, نیک ہے, ابھی ارادہ کر کے بدلی سایہ کرے, اتنا کمال درد اور فضیلت, لیکن پتہ نہیں کتنے ہزاروں شاگرد پڑھا دیے, حدیث کے, قرآن کے علم دیا, فقہ کا, خدا کی قسم. لیکن انہیں پتا تھا موت کا دروازہ کیا ہے. جب موت کو قریب آئی فرمایا شاگردو مجھے 4 پیسے اٹھا کے زمین پہ گرا دو. نیچے سنگے مار مار نہیں ہے, نیچے قلیم نہیں ہے, نیچے چٹائیاں نہیں ہے. اتنے برگزیدہ لوگوں کا حال یہ تھا. تو کس کو مانتے ہیں, میں کس کو مانتے ہیں. تو کہتا موت کا دروازہ آسان ہے. یہ پہلے کتابیں دیکھو جن کو پتا چلا وہ کتنے لوگوں کا کہتے ہیں. میرے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ سارا دن عالمانہ لباس پہنتے اور توقع کرتے, دین دیتے, پڑھاتے. ہزاروں شاگرد, پوری دنیا میں 80% حنفی ہے جو اور کے مقلد ہیں. رات کا فقیر عالمانہ لباس اتار کر, فقیرانہ لباس پہن کر دروازے مسجد کے بند کر دیتے. ایک کونے میں ساری رات ایک ہاتھ میں زلفیں پکڑ لیتے, ایک ہاتھ میں داڑھی پکڑ کے فمتاز الیوم ایھا المجرمون ساری رات میں پڑھتے اور روتے, مولا تیرے دربار میں مجرم کھڑا. اور اگر ان کے مقام کو پڑھو تو ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے, سخت نہیں مل کے فضائل بیان کریں. مرتبہ ان کا مقام فرمایا شاگردوں نیچے مجھے زمین پہ, جب زمین پہ اتارا میں پڑھ رہا تھا کہ شاگردوں کی چیخیں نکل گئی, اور شاگرد بڑے بڑے امام تھے, شاگردوں کی چیخیں نکل گئی. جب نیچے اتارا منہ کے بعد نیچے, منہ نیچے کر لیا اور سفید داڑھی رگڑتے زمین پر, رخسارے رگڑتے اور کہتے مولا اس سفید داڑھی کا حیا کر, اے باری تعالیٰ اس پہ رحم کر دے. اتنے بڑے امام ہو کر دا اور شاگردوں کی چیخیں نکل گئی. شاگرد رو رہے ہیں کہ اگر ہمارے استادوں کا حال یہ تو ہمارا کیا ہے. اور ادھر قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے, افرأیت من اتخذ ہواہ, کیا اس شخص کو نہیں دیکھا جو نفسانی خواہش کے پیچھے لگ گیا. اور آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا مجھے اپنی امت سے کتنی چیزوں کا خطرہ ہے, 2 کا, ایک نفسانی خواہش کی پوجا پیروی اور لمبی امیدیں. پھر فرمایا اس کے آگے تشریح کرتے فرمایا نفسانی خواہش کی پیروی کرنے والوں اس کا بڑا نقصان یہ ہوگا کبھی زندگی میں حق بیان نہیں کر سکے. نفسانی خواہش کی پوجا اس کو پورا کرے گا, حق بیان کرے, کبھی وہ سچ نہیں بولے گا. لمبی امیدیں رکھنے والا آخرت کو بھول جائے گا, آخرت کا خوف ختم ہو جائے گا. آئیے دوستو آپ بھی کوشش کریں, میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی کو, اپنی سیرت کو, اپنے کردار کو, اپنے گھر کے ماحول کو, اپنی گلی کے ماحول کو, اپنے گردنواں کے ماحول کو, اپنی گردنواں کی فضا کو آقا علیہ السلام کی اداؤں کے مطابق ڈالیں. خدا کی قسم, میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, پھر انشاءاللہ ادھر بھی تو کامیاب ہے, آگے بھی تو کامیاب ہے. لیکن کرنے کے باوجود پھر عاجزی ہو, انکساری ہو, ڈر ہو, خوف ہو, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اللہ کو سلامت رکھنے کا پلان کافی دیا ہے. کچھ آپ کو دے تو نہیں سکا, لیکن 2-4 باتیں تو ایک سبق کے طور پر میں نے لے لی ہے, کچھ آپ نے لی ہے, پر یاد رکھو اس پر ہم اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق فرمائے.